پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا کے اندر آئی ایس آئی جیسی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے. انڈیا کے اندر ایک آئی بی ہے, انٹیلیجنس بیورو ہے فیڈرل, ہمارے ہاں بھی آئی بی ہے, مگر انڈیا کی آئی بی جو ہے وہ ایکچولی از اے ویری پاورفل آرگنائزیشن. اسی طریقے کے ساتھ وہاں ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کا تعلق ٹیکس کلیکشن کے ساتھ ہے. ان کی اپنی ایک ٹیکس کلیکٹنگ کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے, سی بی آر کی, بہت پاورفل ہے. ہماری اس قسم کی یہاں کوئی ہے ہی نہیں انٹیلیجنس ایجنسی. سی بی آئی, ہاں سی بی آئی اور سم تھنگ لائک دیٹ. اب وہاں اگر آپ کسی سے بات کریں تو را کی بات کوئی نہیں کرتا, ریسرچ اینڈ انالیسس. انہوں نے جو, اور ان کی ملٹری انٹیلیجنس ہے مگر ان کی کوئی آئی ایس آئی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. آئی ایس آئی کی جگہ پہ را ہے, ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ. ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ 90% نہیں, سارا ان کی ایکسٹرنل, اٹ از آل ایکسٹرنل اورینٹڈ, انالیسس, ریسرچ اینڈ انٹرونشن. آپ کی جو آئی ایس آئی ہے اس کے اندر یہ اوریجنلی تو یہ ایکسٹرنل تھی مگر یہ انٹرنل بن گئی. انڈیا میں ایسی کوئی چیز نہیں بنی, اس کی ایک وجہ تھی, اور پاکستان میں ایسی چیز بنی اس کی بھی وہی وجہ تھی. ہمارے ہاں اس لیے یہ بنی کہ ہمارے ہاں مارشل لاء لگتے رہے, آرمی انٹرونشنز ہوتے رہے. آرمی کو اپنی ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی ضرورت تھی ٹو کنٹرول دا پالیٹیشینس اور کنٹرول دی کانسیکوینسز آف ملٹری رول. اس لیے ایک ایجنسی جو تھی جس کا ایکسٹرنل رول تھا اس کو انٹرنل رول مل گیا. انڈین را نے کبھی بھی کوئی فارن ایڈونچر, آرمڈ فارن ایڈونچر نہیں کیا. سی آئی اے کرتی ہے, ایم آئی 5 بھی کرتی ہے, مگر آئی ایس آئی کرتی ہے افغانستان میں, انڈیا میں جہاد. را جو ہے وہ ڈائریکٹلی نہیں کرتی, را انڈائریکٹلی کرتی رہی ہے انٹرونشنز. تو جب ڈائریکٹ انٹرونشن ہوتی ہے, اور 80s میں آپ نے دیکھا بلینز آف ڈالرز کیم ان فرام سعودی عربیہ اینڈ سی آئی اے, جو کہ آئی ایس آئی کے ذریعے مجاہدین کو دیے گئے. اس میں آئی ایس آئی نے اپنے لیے بھی رکھ لیے اور وہ تکڑے ہوتے رہے. جنرل حمید گل کی جو رائز ہے اٹس ریلیٹڈ ٹو آل دیٹ, اینڈ اور باقی پیسے آگے. سو آئی ایس آئی اینڈیڈ اپ ویری پاورفل ایکسٹرنل رول ان دا ریجن اینڈ ویری پاورفل انٹرنل رول ڈومیسٹکلی بیکاز آف دا پالیٹکس آف دا ملٹری. ٹھیک ہے, انڈیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی. ہم ملٹری کی انٹرونشن کے خلاف ایشو بناتے ہیں, ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انٹرونشن, تو پھر ظاہر ہے رائٹ ان دا لائن آف فائر از دی آئی ایس آئی, بیکاز دی آئی ایس آئی از دی آپریٹو آرم آف دا ملٹری. تو یہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہاں کا ماحول اور ملٹری انٹرونشنز کی وجہ سے ایک ایجنسی سامنے آ گئی ہے, اور وہ بہت پاورفل ہے اور وہ ہر قسم کی چیزیں کرتی ہے, اور پھر وہ ٹارگٹ بھی ہوتی ہے. اور یہ اس لیے انڈیا میں یہ چیز نہیں ہو سکتی جو یہاں ہو رہی ہے.